وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 280 اور قرآن آسان قسط نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، عسرتن کو دیکھ لیتے ہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ عسرتن جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے عین، سین اور را ہے، 12 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ العسرۃ کے معنی ہیں تنگی، تنگ دستی اور سختی کے، اور یہ یسر کی ضد ہے۔ اگلا جو لفظ لے لیتے ہیں وہ نظیرتن ہے۔ نظیرتن نون، زوا اور را سے ہے، 129 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ النظر معنی مہلت دینا، کسی چیز کو دیکھنا، کسی چیز کو ادراک حاصل کرنے کے لیے کسی چیز پر غور و فکر کرنا۔ تیسرا جو اس آیہ مبارکہ میں لفظ ہے الا میسرہ، میسرہ کو دیکھ لیتے ہیں، یا سین را ہے، 44 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الیسر کا معنی ہے آسانی اور سہولت، عسر کی ضد ہے۔ سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ دونوں کلمے اس آیہ مبارکہ میں آ گئے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، خیر لکم، تصدقوا صدقات، تصدقوا، صاد دال قاف جو ہے کینچی والا، 155 کلمات اس مادے سے آئے ہیں۔ الصدق الکذب کی ضد ہے۔ صدقاتن کا معنی اللہ کی راہ میں مال دینا، یعنی خیرات کرنا۔ الحمدللہ یہ آیت مکمل ہوئی، اس کو اب تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر آسانی ہو سکے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو آسانی دو مشکل سے پہلے یعنی مشکل نہ کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو۔ آسانی دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس آیہ مبارکہ میں ہمیں اس چیز کی تلقین کی ہے، ابن ماجہ کی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، بریدہ بن حصیب اسلمی روایت کرتے ہیں، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے اسے ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3006 ہے، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اسے ہر روز صدقہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ مہلت دی اور اس کا قرض ختم ہو کر دیا تو مہلت دی، اور پھر اگر وہ نہیں دے سکا تو اس کا قرض ختم کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سائے سے اس پر سایہ کریں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت والے دن حشر کے میدان میں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، 2391 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالدار کو مہلت دیتا اور تنگ دستوں سے قرض کو معاف کر دیتا، اسی پر اس کی بخشش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 281 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کمائی کی ہے، پورے کا پورا اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّقُوا تقوی سے ہے، اس کو بھی ہم بارہا دفعہ دیکھ چکے ہیں، واو کاف کینچی والا اور یا وقایا اسی سے ہے۔ وقایت الشیء کے معنی ہے کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا۔ تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا جن سے اللہ کی ناراضگی آتی ہو، اور تقوی یہ ہے کہ ان تمام کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا جس سے اللہ خوش ہوتا رہو۔ ترجعون، اگلا جو لفظ ہے
مادہ ری را جیم اور آئین ہے، رے جیم اور آئین۔ 104 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں، اور رجوع کے معنی کسی چیز کو لٹانے کے ہیں، ہوا وہ مکان سے ہو، فعل سے ہو یا قول سے لٹانا۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ لفظ آیا ہے یوفا، یوفا مادہ جو ہے واو فا اور یا ہے، اور اس سے قرآن میں 66 کلمات آئے ہیں۔ اوفو کے معنی پورا کرنا، وفا کرنا، مکمل کرنا، وفات بھی اسی سے ہے، فوت کرنا، یہ سب اسی مادے سے بنتے ہیں۔ نفس کا لفظ جو ہے یہ بھی بارہا ہو چکا، نون فا اور سین، اس سے 298 کلمات آئے ہیں۔ نفس کے معنی جان کے بھی ہیں، روح کے بھی ہیں اور ضمیر کے بھی ہیں۔ کسبت، کاف سین اور با، 67 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الکسب معنی نفع یا کمائی حاصل کرنے کے لیے جس چیز کا قصد کیا جائے، کوشش کی جائے، اسے کسب کہتے ہیں۔ اب اس آیت کو لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واتقوا، اور بچو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ثم، پھر، توفیٰ، پورے کا پورا ملے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور اس پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس دن پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ امام نسائی اور اسی طرح امام ضحاک حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن عباس نے، کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ لمبی آیت، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مقرر مدت کے لیے تم آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اور اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے، اور املا وہ شخص کرے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا نادان ہے یا ضعیف ہے یا املا نہیں کرا سکتا تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے لیے مقبول ہو، یعنی جن سے تم راضی ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہ کریں، معاملہ ہوا چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی
میعاد کا تعین کے ساتھ یا میعاد کی تعین کے ساتھ دستاویز لکھوا لینا چاہیے. اس میں تساہل نہیں کرنا چاہیے, سستی نہیں برتنا چاہیے. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے, حق ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات جو ہے ان میں مبتلا ہونے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے. ہاں, جو تجارتی لین دین تم دست کرتے ہو, یعنی آمنے سامنے پیسے دیے اور لے لیے, تم آپس میں کرتے ہو تو ان پر نہ لکھا جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں, مگر تجارتی معاملے طے کرتے ہوئے گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. ایسا کرو گے تو یہ گناہ کا ارتکاب ہوگا اور اللہ کے غضب سے بچو. وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے. صحیح یعنی عمل کی تعلیم دیتا ہے کہ کس طریقے سے عمل کیا جائے, اور اسے ہر چیز کا علم ہے. قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 282. لین دین کے معاملات, کیونکہ لین دین کے جب معاملات میں بگاڑ آتا ہے تو آپس میں تعلقات میں رنجش آتی ہے, کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے, معاشرے میں بگاڑ آتا ہے, رشتہ داریوں میں بگاڑ آتا ہے, رحمی رشتوں تک بھی بگاڑ آ جاتا ہے. پھر معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں, پھر جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں, یعنی فساد ہی فساد ہے. اور اگر ہم اس آیا مبارکہ پر عمل کر لیں, اللہ اکبر, جو ہمارے ہی فائدوں کے لیے ہے, ہم سب کے فائدے کے لیے ہے, تو دیکھیں پھر کتنا سکون ہوگا اور کتنی عدالتیں, کتنے کیس خود بخود ختم ہو جائیں گے. گواہ سچی گواہی دیں, لکھنے والا صحیح لکھے, اور جو لکھوا رہا ہے وہ کوشش کرے کہ اپنا حق بھی رکھے, اپنے حق کا بھی خیال کرے, اور جس سے قرض لے رہا ہے اس کا بھی حق کا خیال کرے. قرض کو میعاد کے مطابق جو ہے ادا کر دیا جائے تو خیر ہی ہے. کچھ لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں. روٹ ورڈ تداینتم بدین, دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. دال, یا اور نون, 101 کلمات آئے ہیں اس سے قرآن میں. ادنتہ کے معنی ہے اقرضتہ, یعنی قرض دینے کے. دین جو ہے وہ قرض کے لیے آتا ہے. مدینن و مدیون جو ہے یہ دونوں اس کو کہتے ہیں جو مقروض ہوتا ہے, اس کے لیے آتا ہے مدینون. الی اجل مسمن, اجل جو ہے یہ بھی پڑھ چکے ہیں. الف جیم لام روٹ ورڈ ہے, 56 کلمات آئے ہیں. اللہ جلو کے معنی ہے کسی چیز کی مدت کو مقرر کرنے کے. مسمن سین میم اور واو 493 کلمات آئے ہیں اس سے. سماوات بھی اسی آتا ہے. مسمن کسی چیز کو نمایاں کرنا یعنی واضح کرنا, پختہ کرنا, معین شدہ ہونا, اس کے لیے آتا ہے. اجل مسمى کہ ایک مدت جو پختہ شدہ ہو, جو معین شدہ ہو. فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اس میں 4-5 جو جگہ پر آیا ہے. فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ کاتبٌ, پھر این یکتب, سب ایک ہی مادے سے ہیں, کتابت سے لکھنے کے لیے ہے. کاف تا با سے 319 کلمات قرآن میں ہیں. کتاب جو ہے دو جو جلد سلی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. کتاباتو کے اصل معنی ہیں تحریر کے, یعنی حروف کے ذریعے ایک تحریر میں ان کو آپس میں ملا کر کچھ لکھا جائے جس کا مطلب ہو, معنی ہو, تو وہ تحریر ہے. عدل کا لفظ جو ہے عدل, عین دال لام سے یہ مادہ ہے. 28 کلمات آئے ہیں. انصاف کے معنی میں آتا ہے. یا با مادہ جو ہے اگلا مادہ ہے. ولا یابا نہ انکار کرے. الف با یا 92 کلمات آئے ہیں. الاباء کے معنی ہے شدت امتناع, یعنی سختی سے انکار کرنے کے. اور آگے جو اگلا آیت کا حصہ ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, املا کون کروائے گا؟ وہ جس پر حق آتا ہو. املا کا جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ولی یا ول یملل جو ہے, اس کا جو روٹ ورڈ آتا ہے وہ میم لام لام ہے. 18 کلمات قرآن میں آئے ہیں. الملت بھی اسی سے ہے, ملت دستور. ملتون کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے. امللت الکتاب کے سے مشتق ہے جس کے معنی لکھوانے کے ہوتے ہیں. ولیتق اللہ, کو ڈرے اللہ سے. ہاں, یتقی وہ واو کاف یا وقایا سے ہے. 258 کلمات آتے ہیں. وقیت الشیء معنی کس چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانے کے ہیں. ولا یبحث, بحث کا لفظ جو ہے یبحث با خا سین 7 کلمات آئے ہیں. البخسو معنی کوئی چیز کم کرنا, ظلم کرنا. بخسن
معنی حقیر اور ناقص کے آتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، اگر ہو جس پر حق آ رہا ہے وہ ناسمجھ، نادان یا تھوڑا بیوقوف، دونوں ہی سارے اس میں آیتیں ہیں۔ اصفو مادہ سین فاہا 11 کلمات آتے ہیں۔ اصفو معنی جسمانی ہلکا پن کے ہیں اور یہ عقل کے نقصان کے لیے بھی آتا ہے۔ او ضعیفاً، ضعیف جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے ضعتین فا 52 کلمات آئے ہیں۔ الضعف کمزوری کے لیے آتا ہے یا نو استطاعت رکھتا ہو، توا واو عین اس کا مادہ ہے۔ 129 کلمات آئے ہیں۔ استطیعو کے معنی استطاعت کے، یعنی استطاعت کرنا، جتنی استطاعت ہو، جتنی بھی فرما برداری کرنی ہے، جتنی استطاعت ہو، تکلیف اٹھا کر بھی چاہے کرنی پڑے تو کرے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، بس گواہ بناؤ، شاہدینی من رجالکم، 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے۔ مادہ جو ہے وَاسْتَشْهِدُوا شاہدینی، اس کا جو مادہ ہے یہ شاہدینی جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، مادہ شین ہا دال ہے۔ 106 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اشہادتو کس چیز کا مشاہدہ کرنا، گواہ بننا، اس کے لیے آتا ہے۔ رجالکم جو ہے را جیم اور لام 73 کلمات آئے ہیں رے جیم اور لام سے۔ اور الرجل معنی آدمی اور کبھی بیوی کا مقابل شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، تو پھر ایک مرد یا 2 عورتیں۔ امرأتانی میم را آ سے 38 کلمات قرآن میں ہیں اس مادے سے۔ مرءن مرد کے لیے آتا ہے اور امرأتن عورت کے لیے آتا ہے، اور جب یہ شوہر کے مقابل آئے تو بیوی کا معنی دیتا ہے۔ ترضونا مادہ ہے را ذات اور واو 73 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ ترضونا جن سے تم راضی ہو، جیسے اردو میں بھی یہ راضی سے لفظ آتا ہے، رضی یا رضوان معنی راضی ہونے کے ہیں۔ ان تضل احداہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے۔ تضل ذات لام سے ہے، 191 کلمات آئے ہیں۔ الضلال کے معنی ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، بھول جانا، اس کے لیے آتا ہے۔ فَتُذَكِّرَ، تو کیا کرے، یاد کرا دے ایک دوسری کو۔ زال جو ہے وہ اور کاف کتاب والا اور را 183 کلمات اس مادے سے قرآن میں آئے ہیں۔ ذکرن یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ ذکرن قلبی بھی ہوتا ہے ذکر، اور ذکر لسانی بھی ہوتا ہے۔ پھر ذکرن نسیان کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، تم سستی نہ کرو، تم سستی نہ کرو اس چیز میں کہ چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو کہ لکھا نہ جائے، بلکہ لکھنا ہے۔ تَسْأَمُوا مادہ سین حمزہ، عربی میں الف کو حمزہ بولتے ہیں، تو میں اکثر الف بول دیتا ہوں، میں دونوں ہی بول دیتا ہوں۔ سین الف میم یا سین حمزہ میم 3 کلمات قرآن میں ہیں۔ اقسطو عند اللہ، زیادہ قسط والا ہے۔ اقسطو قاف کینچی والا سین اور توا 25 کلمات آئے ہیں۔ القسط نصف و نصفتن، کس کو کہتے ہیں، نصف و نصفتن، یعنی برابر برابر کرنا، تقسیم کرنا تو اس پر ہے، یعنی انصاف کے لیے اور عدل کے لیے لفظ آتا ہے۔ اللہ ترتابو اگلا لفظ ہے، ترتابو را یا با 36 کلمات قرآن میں ہیں، ریب سے ہے۔ کس چیز کے متعلق کسی طرح کا وہم ہو جانا، اس کے وقوع میں شک و شبہ ہونا۔ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، مگر وہ جو حاضر تجارت ہے، آمنے سامنے لین دین ہے۔ تدیرونہا کو دیکھ لیتے ہیں، اس لفظ کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تدیرونہا دال و را سے ہے، 55 کلمات آتے ہیں۔ دارو منزل، مکان، علاقہ، حاضر یعنی دو بدو جو تمہاری تجارت ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم نہ لکھو۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جناح کا لفظ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، گناہ کی طرف غلط جو کا طرف آتا ہے۔ جیم نون ہا 34 کلمات قرآن میں آئے ہیں، غلط جانب جھکاؤ یا گناہ۔ تبا یا تم، بے سے ہے، البے سے ہے، با یا عین 15 کلمات آئے ہیں۔ البیع بیچنا، شراؤن خریدنا، یہ دونوں ہی معنی میں کبھی کبھی آپس میں استعمال بھی ہوتے ہیں۔ شراؤن میں بیچنا اور خریدنا دونوں ہی آ جاتے ہیں، اور بیع ان میں بھی آ جاتا ہے۔ ولا یزارا کاتبم ولا شہید، اور نہ تنگ کیا جائے کس کو، کاتب کو، لکھنے والے کو، اور نہ گواہ کو۔ یزارا جو ہے ضرر پہنچانا، ذات را
74 کلمات میں آئے ہیں قرآن میں، معنی ضرر کے ہیں، بدحالی، تکلیف اور نقصان۔ تفعلو فعل سے ہے کوئی بھی کام کرنا، 100 فے عین لام 108 کلمات آئے ہیں۔ الفعلو معنی اثر اندازی کے ہیں، فعل کسی بھی کام یا عمل کو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فسوقم اگلا لفظ فسوقم ہے، مادہ ہے فا سین کاف، 74 کلمات قرآن میں ہیں۔ فسوق کفر سے عام ہے، فسقم کا لفظ چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ پر بولا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ تقوی کا لفظ کافی دفعہ ہو چکا۔ ویعلمکم اللہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز پر جاننے والا ہے۔ یعلمکم اور علیم دونوں ہی ایک مادے سے ہیں، عین لام میم، 454 کلمات قرآن میں ہیں۔ العلم عالم بھی اسی سے ہے، تعلیم بھی اسی سے ہے، سیکھنا سکھانا سب کچھ اسی سے آتا ہے۔ آیت 282 کے متعلق امام ابن جریر نے حضرت سعید سے روایت کیا ہے کہ عرش سے قرآن کا سب سے آخر نازل ہونے والا حکم یہ مقام یہی آیت دین ہے۔ اس کو آپ لفظ پر لفظ ترجمہ کر کے مکمل کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم جب تم کوئی بھی لین دین کرو، بدین یعنی قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمى ایک خاص مدت تک کے لیے، معینہ مدت تک کے لیے، فاکتبوا پس لکھو اسے، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل اور چاہیے کہ تمہارے درمیان جو بھی کاتب ہے، لکھنے والا ہے، عدل کے ساتھ لکھے۔ ولا یأبی کاتب ان یکتب اور نہ انکار کرے کہ وہ نہیں لکھے گا کاتب، کما علمہ اللہ جس طرح کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے اور لکھے۔ فلیکتب پس لکھے زور دے کر کہا گیا ہے، ولیملل الذی علیہ الحق پر املا وہ کرائے جس پر حق ہے یعنی مقروض کرائے، ولیتق اللہ اور وہ اللہ کا تقوی اللہ سے ڈرتے ہوئے املا کرائے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا اس میں یعنی اس معاہدے میں لکھاتے وقت کوئی بھی ذرا سی بھی کمی نہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا اگر ہو وہ شخص جو لکھوا رہا ہے تھوڑا سا نادان ہو، سمجھدار نہ ہو یا بوڑھا ہو، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ یا وہ املا نہ کروا سکتا ہو، اس کی استطاعت نہ رکھ سکتا ہو کہ کیسے کروانی ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو اس کا ولی وہ عدل کے ساتھ لکھوائے یا لکھے۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، شہیدین من رجالکم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر 2 مرد نہ ہو، وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ تو 2 عورتیں اور 1 مرد جن سے تم راضی ہو، جن کے تم پسند کرتے ہو، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ تو دوسری اس کو یاد کروا دے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا تو نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا اور تم سستی نہ دکھایا کرو لکھنے میں چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ یہ اللہ کے قریب اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا اور یہ قریب ہے کہ تم نہیں شکوں میں نہیں پڑو گے، لیکن وہ جو دو بدو حاضر تجارت اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں اگر تم نہ لکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا کہ تم نہ لکھواؤ، اس میں نہ لکھ پڑھ کرو، وَأَشْهِدُوا اور گواہی وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور گواہ بنا لیا کرو جب تم کوئی معاہدہ کرتے ہو، بیع کرتے ہو، اور نہ تکلیف پہنچائی جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا تمہاری طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تم کو سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ 1-2 حدیثوں کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت قرض سے پناہ مانگتے تھے اور آپ فرماتے تھے، آپ کی دعا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و علم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے اور اس سے کہ میں مقروض ہو جاؤں یعنی مجھ پر قرض چڑھ جائے،
اور لوگوں کے غلبے سے. بڑی خوبصورت دعا ہے, میں نے ترجمہ کر دیا ہے. صحیح بخاری کا جو ریفرنس ہے وہ 6369 ہے, اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 2400 نمبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کی طرف سے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یعنی پیسوں پھر قرض نہ دینا ظلم ہے. اللہ اکبر. بہت سارے لوگ دیتے نہیں ہیں, ظلم ہے. پہلے قرض ادا ہوگا پھر وصیت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کسی نے صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جب انسان مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2295. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ لایا گیا تو آپ نے دریافت کیا کیا میت پر کسی قسم کا کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی. پھر ایک اور جنازہ آیا تو آپ نے دریافت کیا کہ مرد پر قرض ہے یا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے. یہ سن کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھا لو. تو ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا قرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض ادا کر دوں؟ تو آپ نے کہا ہاں تو کر دے. جب انہوں نے ادا کیا تو آپ نے نماز پڑھائی. قرض کتنا بڑا بوجھ ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے. اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا ہے جو سنا گیا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا